میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، کئی دنوں سے انتظار تھا کہ سر آپ سبجیکٹو کب پڑھائیں گے۔ کمنٹ بھی آ رہا تھا اور کال بھی آ رہا تھا۔ تو اسٹوڈنٹ، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا۔ آپ گھبرانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اتنے دن سے آپ سے روبرو نہیں ہو رہا تھا، کوئی ریجن تھا، کوئی پرابلم کی وجہ سے، تو آپ اس سے گھبرائے نہیں۔ انشاءاللہ تیاری کرانا میری ذمہ داری یعنی فرض عین ہے، کیونکہ آپ نے مجھ پر وشواس کیا ہے، تو یقیناً انشاءاللہ میں حتی الامکان آپ کو مکمل تیاری کراؤں گا۔ اور آج کی کلاس میں جو آج پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے آج خاص طور سے کلاس 12 یعنی انٹر والوں کے لیے کہکشاں اردو حصہ دوم۔ آج میں سبق نمبر 1 نذیر احمد کی کہانی اور سبق نمبر 2 مٹی کا تیل، یہ دونوں سبق یعنی ان دونوں چیپٹر سے میں آپ حضرات کو سبجیکٹو کوشچن کراؤں گا۔ ذرا دل تھام کر بیٹھ جائیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہی چیز ایگزام میں آئے گا اور اس سے باہر نہیں آئے گا۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج کے اس کلاس کو ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پوچھا گیا مختصر سوالات ما جوابات، ہے نا؟ آپ پڑھے ہوں گے کہ مختصر سوالات میں کہ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی، سوال نمبر 1 میں ہے کہ فرحت اللہ بیگ میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ تو جواب ہوگا کہ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی نذیر احمد صاحب کے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، چونکہ اس زمانے میں مدارس اور کالج کا آج کی طرح باضابطہ انتظام نہیں تھا۔ جس طریقے سے آج کے دور میں جگہ جگہ پر، ہے نا، گلی گلی میں کیا ہے، مکتب ہے، مدرسے ہے، کالجز ہے، اسکول ہے، اس طریقے سے پہلے زمانے میں نہیں تھا۔ اس وجہ سے کون؟ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی نذیر احمد صاحب کے گھر جایا کرتے تھے، اس کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ کہہ رہے کہ اور اگر تھا بھی تو کیا تھا؟ آج کی طرح عام نہیں تھا۔ کہہ رہے دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں یہ روایت تھی کہ عموماً طلباء استاد کے گھر پر خصوصی طور پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو یہ رہا آپ کا سوال نمبر 1 کا جواب۔ آگے ہے سوال نمبر 2 کہ کس عربی شاعر سے متعلق سبق کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی تھی؟ یعنی جب نذیر احمد جو میاں دانی کو سبق پڑھا رہے تھے، کس عربی شاعر؟ تو آپ کو بتایا جائے گا دیوان متنبی وہی ہے۔ کہ جواب ہوگا کہ عربی زبان کے مشہور شاعر کے کلام کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی۔ ہوا یوں کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے ساتھ میاں رضا بھی ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے گھر پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ کس کے لیے؟ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، ہے نا۔ ایک دن دیوان متنبی پڑھ رہے تھے، اشعار میں اعراب نہ ہونے کی وجہ سے رضا میاں اشعار کو غلط پڑھ گئے۔ دیوان متنبی جو ہے ایک کیا شعر کی اشعار کی کتاب ہے عربی کی، جو عربی ششم میں بعض جگہ پڑھائی جاتی ہے، مدارس میں بعض جگہ عربی پنجم میں پڑھائی جاتی ہے، بہت ہارڈ کتاب ہے نا۔ کر اشعار کو غلط پڑھ گئے، اسی لیے ہے نا، اسی پر مولوی نذیر احمد چراغ پا ہو گئے، غصے ہو گئے اور میاں رضا کو درس سے خارج کر دیا، یعنی نکال دیا۔ کہاں سے؟ کلاس سے، یعنی درس گاہ سے۔ سوال نمبر 3 میں ہے اسٹوڈنٹ، آج کی کلاس بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اسٹوڈنٹ، یہی آپ کے ایگزام میں آئے گا، اس سے باہر نہیں آئے گا، مجھے یقین کیجئے، کیونکہ میں اس سے پہلے جو 2024 میں ایگزام ہوا، جو جنوری میں فروری میں انٹر اور میٹرک والوں کا یہی کوشچن تھا اور یہی کوشچن آیا تھا، ہے نا۔ آپ اس کو غور کر لیجئے، بس انشاءاللہ یہی آئے گا۔ سوال نمبر 3 میں ہے کہ فرحت اللہ بیگ شعر خوانی کہتے ہیں شعر پڑھنے میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ تو جواب ہوگا فرحت اللہ بیگ کی صرف و نو، ہے نا، صرف ایک کتاب اور نو دوسری کتاب۔ صرف و نو تو کمزور تھی ہی، جس کی وجہ سے نذیر احمد کے یہاں تدریس کے دوران یعنی پڑھائی کے دوران وہ شعر خوانی میں یعنی شعر پڑھنے میں اعراب کی غلطیاں بہت کیا کرتے تھے۔ ویسے بھی نظم پڑھنے میں فرحت اللہ بیگ کو بہت دشواری ہوتی تھی، یعنی نہ اور صرف جس کا کمزور ہوگا وہ اعراب یعنی زبر زیر پیش نہیں لگا پائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہاں زبر ہوگا کہ زیر ہوگا۔ جب فاعل، فعل، مفعول وغیرہ، ہے نا، مبتدا خبر وغیرہ معلوم ہوگا، تبھی تو مبتدا خبر فعل فاعل کب معلوم ہوتا ہے؟ جب
नहव और सर्फ का इल्म होता है ना। सवाल नंबर 4 में है स्टूडेंट कि मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलती करते थे, है ना। तो जवाब होगा वहाँ तो क्या गलती करते थे, यहाँ कैसी गलती करते थे, फ़र्क है। कह रहे मियाँ दानी शेर खानी में, शेर पढ़ने में एराब की गलती तो नहीं करते थे, लेकिन शेर को कुछ इस तरह अंदाज से पढ़ते थे कि सुनने वाले को लगता था कि मियाँ दानी शेर की बजाय नसर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एक शेर होता है, एक नसर होता है। नसर जैसे हम लोग आम किताबों में पढ़ते हैं, यानी जो एक दास्तान की शक्ल का होता है, और शेर शेर की शक्ल का होता है। हालत ये थी कि पढ़ने के दौरान शिकस्ता तो क्या है ना, झटका भी पड़ जाते थे। शिकस्ता नहीं, सॉरी, सकता है, सकता तो किया, झटका भी पड़ जाते थे। करे जिसकी वजह से मौलवी नज़ीर अहमद मियाँ दानी से कोफ्त रहा करते थे, यानी गुस्से में रहा करते थे। आगे है सवाल नंबर 5 में कि मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीक़ा था। स्टूडेंट ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, इस वजह से आप ध्यान नशी कर लें कि मौलवी साहब को पढ़ाने का तरीक़ा ये था कि वो पहले बच्चों से ही किताब की इबारत पढ़वाते थे और सुनते थे। अगर बच्चे की सही सही पढ़ देते तो ठीक, वरना अपनी क्या है तलुन मिजाजी की वजह से या तो ऐसे गलत इबारत पढ़ने के वाले तलबा को दर्स से निकाल देते थे या फिर डांट कर समझाते थे, फिर इबादत दुरुस्त होने के बाद ही इबारत की तशरीफ़ पढ़ाते थे। तो यानी उनका अंदाज़ अलग था, हर एक का अलग अलग अंदाज़ होता है। हमारा भी टीचर पढ़ाते तो हम लोग क्या है, पहले इबारत पढ़ते थे और फिर इबारत में जो गलती होती थी उसको बताते थे, फिर बाद में उसकी तशरीह समझाते थे। तो स्टूडेंट ये रहा आपका सबक नंबर 1 का, है नज़ीर अहमद की कहानी, जिसका राइटर मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग था। इसके बारे में आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 2 मिट्टी का तेल, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ है ख्वाजा हसन नज़ामी, है ना। चलिए इसको हम पढ़ के देखते हैं, इसमें भी मुख्तसर तरीन सवालात हैं, है ना। कि सवाल नंबर 1 है कि आग, हवा, पानी और ख़ाक में सबसे कमतर किसको समझाता जाता है। ख़ाक माने होता है मिट्टी, तो जवाब होगा मिट्टी को। किसको, मिट्टी को। सवाल नंबर 2 में है स्टूडेंट कि मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है। जवाब यह है कि मखलूक क्या है, ये मखलूक के पाँव से रोदी जाती है ना। वही है हाल है आज, जिसके साथ भलाई किया जाए उसके साथ दुनिया क्या है, बुराई करती है। जैसे सुबह सवेरे मुर्गा अजान देकर क्या है नवाजियों को जगाता है, एक दिन ऐसा आता है कि उसी मुर्गे को नवाजी क्या ज़बह करके खा जाता है, तो वही हाल है। सवाल नंबर 3 में है कि चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, कैसे। तो जवाब होगा क्योंकि उसके दम से दुनिया में उजाला है। किसके दम से, मिट्टी के तेल के दम से। आगे है कि मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक मुँह चढ़ाते हैं। जवाब यही होगा कि बदबू की वजह से, उसके तेल में क्या है, जो बू है, स्मेल है, बेकार है, इस वजह से। आगे है सवाल नंबर 5 में कि मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है। जवाब होगा कि ज़रूरत और इफादियत के लिहाज से क्या है, तमाम तेलों से क्या है, मिट्टी का तेल बढ़ चढ़ कर है। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 6 में, है ना, कि मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगरज और बेताल्लुक़ है, कैसे है। करे कि जवाब अपनी सुलह की पॉलिसी की वजह से क्या है, बेगरज और बेताल्लुक़ है ना। आगे है मुख्तसर सवालात मा जवाबात। कारण मिट्टी सवाल नंबर 1 में है कि मिट्टी बेचारगी और ज़िल्लत पर क्यों तरस आता है। मिट्टी की बेचारगी और ज़िल्लत पर क्यों तरस आता है। जवाब होगा कि मिट्टी की बेचारगी और ज़िल्लत पर इसलिए तरस आता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 4 बुनियादी अनासिर पैदा किए हैं। बुनियादी अनासिर 4 हैं, एक है आग, दूसरा हवा, तीसरा पानी और चौथा मिट्टी। कर इन चारों में सबसे ज़्यादा हकीर मिट्टी ही है जो तमाम मखलूक़ात के पाँव तले रोदी जाती है। कह रहा है कि पानी के मौज के साथ बह जाती है, हवा के झोंके के साथ उड़ जाती है, आग की तमाज़त और गर्मी के साथ जलती है, मगर फिर भी उफ़ नहीं करती। इसकी इसी बेचारगी और ज़िल्लत पर तरस आता है। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 2 में कि मिट्टी की तह में कौन कौन से ख़जाने कुदरत ने छुपाया रखे हैं। तो सीधा सा जवाब होगा कि मिट्टी के तह में कुदरत ने ऐसे ऐसे नायाब ख़जाने छुपा रखे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। उन ख़जानों को काम में लाकर इंसान एक महज़ब
آدمی کہلاتا ہے طرح طرح کی معدنیات جیسے سونا چاندی اور ہیرے موتی ہے نا اور جواہرات وغیرہ مٹی کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ اگر یہ معدنیات نہ ہوتے تو انسان جانوروں جیسی زندگی کیا کرتے بسر کرتا ہے نا۔ خیر اور چیزوں کو تو چھوڑیے، مٹی کے بعض ٹکڑے کے تہ میں ایک قسم کا چکنا کیا بدبودار پانی ہوتا ہے جس کو لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ نسبتاً یہ دوسرے تمام قدرتی خزانوں سے زیادہ مفید ہیں، یعنی فائدہ مند ہے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 3 میں کہ مٹی کا تیل انسان کا شریک غم کیسے ہے؟ جواب ہوگا کہ مٹی کا تیل انسان کا شریک غم اس طرح ہے کہ وہ عوام کے ہر طبقہ کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے، جیسے وہ غریب طلباء کو اپنی روشنی میں سبق یاد کراتا ہے، بوڑھوں کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے۔ اسی تیل کی روشنی چور کو چوری کرنے میں مدد کرتی ہے اور چور پکڑنے میں پولیس کی بھی مدد کرتی ہے۔ آگے ہے کہ جدائی کی رات میں جب عاشقوں کا کوئی مونس و غمخوار نہیں رہتا ہے نا، جو عاشق ہوتا ہے جب تنہائی جدائی کی رات میں ہے نا کوئی غمگسار نہیں ہوتا ہے تو مٹی کا تیل اپنے وجود کو جلا کر انسان کا شریک غم ہو جاتا ہے اور اس کے لیے باعث تسلی ہوتا ہے۔ یعنی کوئی عاشق جب جدا ہوتا ہے اپنے معشوقہ سے تو اس جدائی میں کوئی غمگسار نہیں ہوتا ہے تو وہی مٹی کا دیا جلا کر اسی کو تکتے تکتے پوری رات کیا ہے وہ اپنی رات کو گزار دیتا ہے۔ اس لیے کہا رہا ہے کہ مٹی کے تیل شریک غم اس طریقے سے ہے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کے سوال نمبر 4 میں کہ راک فیلر کون تھا اور وہ دولت مند کیسے بنا، جو آج کے سوال کا آخری کوشچن ہے نا۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ راک فیلر کون تھا اور وہ دولت مند کیسے بنا، تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ راک فیلر امریکہ کا ایک تاجر تھا۔ وہ مٹی کے تیل کی تجارت کرتا تھا۔ اس نے ابتدا میں بہت معمولی سرمایہ سے تیل کی تجارت شروع کی اور معمولی سرمایہ میں بہت کم پونجی تھے شروع کی اور رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے بہت دولت کمایا اور کیا ہو گیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کا شمار دنیا کے چند اہم اور بڑے سرمایہ داروں میں ہونے لگا، یعنی بڑے بڑے مالداروں میں ہونے لگا۔ تو اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آج کا میرا اور آپ کا سفر۔ کیسا لگا آج کا ویڈیو؟ اگر آپ کو اچھی لگی تو اسٹوڈنٹ خدا کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں گے، اور آپ اپنے موبائل کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں آج کی اس ویڈیو کو ضرور لگائیں گے۔ اسٹوڈنٹ میں آ چکا ہوں، باہر گیا ہوا تھا، آپ گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ تن من دھن کے ساتھ میں آپ کے آخری سانس تک آپ کے لیے کیا ہے تیاری کرانے کی کوشش کروں گا۔ آپ مطمئن رہیے اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔